السلام علیکم۔ ویسے محرم کا اتہاس تو بہت پرانا ہے، لیکن اس کو روح تب ملتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ اس کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں محرم کے مہینے کی کچھ فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا رکھا ہے، اور محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا خون بہانا شدت سے منع کیا گیا ہے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی فضیلت صرف کربلا تک ہی سیمت ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ محرم کے مہینے کی فضیلت اس وقت سے ہے جب مدینہ نہیں تھا، جب کعبہ میں توحید کی آواز نہیں گونجی تھی، اس وقت سے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں محرم کے مہینے کی کچھ واقعات کو، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محرم شروع سے بہت زیادہ افضل والا مہینہ رہا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا واقعہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا ان کی ایک غلطی کی وجہ سے، تو آدم علیہ السلام اس بات پر بہت زیادہ پچھتائے اور رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معاف کیا تھا وہ 10 عاشورہ تھا، یعنی کہ محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا تھا۔ اسی طرح سے دوسرا ایک واقعہ اور آتا ہے نوح علیہ السلام کا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، سفینہ ہے، وہ جوتی پہاڑی پر 10 محرم کو آ کر ٹکی تھی، اور اس دن نوح علیہ السلام کی قوم اور مومنات کی جماعت کو نجات ملی تھی۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور وہ دن تھا 10 محرم کا دن۔ اسی طرح سے 10 محرم کی جو سب سے بڑی فضیلت مانی جاتی ہے، سب سے بڑا واقعہ مانا جاتا ہے، وہ مانا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون مارنے کے لیے آ رہا تھا، ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، تو آگے سمندر تھا اور پیچھے نمرود کی فوج تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دریا چیر کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو راستہ دیا تھا۔ یہ بھی جو واقعہ تھا وہ 10 محرم کا واقعہ تھا۔ اس واقعے کی یاد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 محرم کو ایک روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی کہ آپ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ ہے یہ، اور یہ روزہ یہودیوں سے فرق بنانے کے لیے 2 دن روزہ رکھنے کو کہا گیا، 9 محرم کو اور 10 محرم کو۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی اس میں ملتا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور مچھلی نے اپنے پیٹ سے 10 محرم کو، یعنی کہ 10 عاشورے کو اپنے منہ سے نگلا تھا سمندر کے کنارے، جب آپ نے یہ دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا سمندر کے کنارے۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا، بہت زیادہ آپ کو بچے دیے تھے، اور آپ کی صحت بہت اچھی تھی، اور آپ اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو وہاں جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اللہ نے ان کو اتنا دے رکھا ہے، اس وجہ سے یہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، اور آپ نے مال دولت سب کچھ دے کے، یہاں تک کہ بہت زیادہ گمبھیر بیماری دے دی، لیکن ایوب علیہ السلام صبر حکمت کے ساتھ آپ کو مسلسل یاد کرتے رہے، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اور وہ دن 10 عاشورے کا تھا، اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کو ساری دولت واپس کر دی تھی۔ جو حق صبر کی مثال بن